اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری بات چل رہی تھی عرضی اور ذاتی کے اوپر، اور آج ہم پہنچ چکے ہیں تنبیہات و توضیحات میں. پہلی تنبیہ ہے مولانا کہہ رہے ہیں قد یکون الشیء الواحد خاصۃ بالقیاس الى موضوع وعرضا عاما بالقیاس الى آخر. کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ کوئی چیز خاصہ ہو اپنے موضوع کی نسبت، اور عرض عام ہوں بالقیاس الی الاخر، دوسرے کی نسبت. کل معاشی، جیسا کہ معاشی. فَإِنَّهُ خَاصَّةٌ لِلْحَيْوَانِ، تو یہ خاصہ ہے کس کا؟ حیوان کا. وَعَرَضٌ عَامٌ لِلْإِنسان، اور عرض عام ہے انسان کا. ہے یا نہیں مولانا؟ کیوں؟ کیونکہ حیوان کیا ہے مولانا؟ جنس ہے انسان کی. تو جو انسان نوع ہے، نوع کی جنس کا جو خاصہ ہوگا وہ اپنے تحت والے کا کیا ہو جائے گا؟ عرض عام ہو جائے گا. وَمِثْلُهُ الْمَوْجُودُ لَا فِي مَوْضُوعٍ، مثلو الموجود لا فی موضوع. یہ مولانا خاصہ کس کا ہے جانتے ہیں؟ الموجود لا فی موضوع، یہ خاصہ جوہر کا ہے. الموجود لا فی موضوع، یہ خاصہ کس کا ہے؟ جوہر کا. اور اپنے تحت والے کے لیے کیا ہو جائے گا؟ عرض عام. والمتحیز، اور متحیز مولانا، متحیز خاصہ کس کا ہے؟ جسم کا. دیکھ لیں، یہ خاصہ ہے جسم کا، اور اپنے ماتحت والے کے لیے کیا ہو جائے گا؟ عرض عام. وَنَحْوِهَا، اور اس جیسے دوسرے. مما یعرض الاجناس، جو عارض ہوتے ہیں کس پر مولانا؟ جنس پر. جنس کی قید کیوں لگائی ہے؟ چلاؤ دماغ راغب، یہ جنس کی قید کیوں لگائی؟ کیوں یہاں نو کیوں نہیں کہا؟ مما یعرض الانواع. خاصہ تو نو کا بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہاں، لکھیے یہاں پہ
نو تو اوپر ہوتی ہے نا. لکھ لیں جگہ دے کے تھوڑا لکھیے گا. کیونکہ وہ جس جنس کا خاصہ ہے وہ اسی کا خاصہ ہے، یعنی اسی جنس کا خاصہ ہوگا. اور اپنے ماتحت نو کے لیے عرض عام ہے. جیسی ہم نے مثالیں لکھی مولانا، مطلب کیا؟ ماشی کہ حیوان کا خاصہ، اور حیوان کے تحت کیا آتا ہے؟ انسان. تو انسان کے لیے کیا ہو جائے گا؟ وہ عرض عام. اسی طرح جوہر کا خاصہ الموجود لا فی موضوع، تو جوہر کے نیچے جتنے آ رہے ہیں مولانا، کیا کیا؟ جسم، جسم نامی، حیوان، سب کے لیے کیا ہو جائے گا؟ یہ عرض عام. اب دیکھیں یہاں پہ اسی کے آگے لکھیں اجناس کی قید اس لیے لگائی کیونکہ نوع حقیقی کا خاصہ ایسا نہیں ہے. کیونکہ نوع حقیقی کا خاصہ ایسا نہیں ہے. وہ اپنے ماتحت پر نسبت سے عرض عام نہیں ہوگا. ہم نے کس لیے کہا نوع حقیقی، نوع اضافی نہیں کہا، سمجھ گئے؟ نوع حقیقی کا خاصہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے جو تحت آ رہا ہے اس کے لیے کیا ہو جائے؟ وہ عرض عام ہو جائے. مثلا اب واحد انسان کا خاصہ ہے کہ نہیں ہے؟ انسان کا خاصہ ہے، لیکن کیا زید کے لیے وہ عرض عام ہوگا؟ نہیں، کیونکہ وہ بھی کیا ہے؟ انسان ہے نا. لیکن جو نوع اضافی ہوگا اس کا ہو جائے گا. اسی لیے انہوں نے قید کس کے لیے؟ مما یعرض الاجناس، جو عارض ہوتا ہے کس پہ؟ اجناس پر. تو اجناس پہ دیکھیں مولانا، اجناس پہ جو جنس کا خاصہ ہوگا اس کے تحت نو ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ عرض عام. لیکن جو نوع حقیقی کا خاصہ ہوگا کیا ہے؟ اس کے ماتحت کے لیے عرض عام نہیں ہوگا. فرق آیا سمجھ میں؟ اسی لیے قید کس کی لگائی گئی؟ اجناس کی، کہ جو عارض ہوتا ہے کس پر؟ جنس پر. فہمت کلام مولانا؟ یا اللہ نتقدم قلیلا. پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں وقد يكون الشيء الواحد عرضيا بالقياس الى موضوع. کہہ رہے ممکن ہے کہ ایک چیز اپنے موضوع کے قیاس سے عرضی ہو. وذاتيا بالقياس الى الاخر،
اور ذاتی ہو دوسرے کے قیاس سے. آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی مولانا کہ ایک ہی چیز کسی کے لیے کیا ہو عرضی ہو اور کسی کے لیے ذاتی ہو. سمجھ میں آیا مولانا راغب صاحب قبلہ؟ ہاں تو اب یہاں پہ نوٹ لگا لیجئے. نوٹ تھوڑا سا لمبا ہوگا، تھوڑا سا، زیادہ لمبا نہیں. مثلا معاشی، مثلا معاشی کہ جب اس کو حیوان سے نسبت دیں گے تو عرضی ہے. لیکن مشی کئی طرح کی ہے. یہ بہت مہم ہے مولانا. صحیح ہے کہ کوئی چیز کیسے عرضی بھی ہو اور ذاتی بھی ہو. کیا لکھا؟ لیکن مشی کئی طرح کی ہے. کچھ 2 پیر پر، کچھ 4 پیر پر. تو یہ اس کی انواع ہوئی کہ نہیں دو مولانا؟ لکھے کہ نہیں؟ سمجھ میں آئے؟ مشی کی نوع ہوئی 2، ایک 2 پیر اور ایک 4 پیر، اور ایک کس سے رگڑ کر مثلا رینگ کر، ہے نا؟ سمجھ رہے راغب صاحب؟ تو جب مشی کی قسموں کی نسبت، ہاں تو جب مشی کی قسموں کی نسبت کیا لکھا؟ مشی کی طرف دیں گے اس وقت مشی ذاتی ہوگا. اس کی قسمیں 9 ہوں گی. اس کے قسمیں 9 ہوں گی اور مشی جنس ہوگی. کل ملون نے، ملون لکھیے گا، ملون، میم پہ پیش، لام ساکن، واو اور نون پہ تشدید. کل ملون نے، ملون کے معنی ہوتا ہے مولانا ذا لونن. ملون معنی ذا لونن، کوئی رنگ والا. دو لفظ ہمارے پاس ہے مولانا. ایک لفظ کیا ہوتا ہے؟ ایک لفظ ہوتا ہے ملون. سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ کیا ایک ملون؟ نہیں ملون، اور بھی ہم نے کیا بولا اس کو؟ ملون. کل ملون اور ایک ملون.
کیا فرق ہے مولانا؟ لکھ لیجئے اس کو، یہاں پہ نوٹ لگائیے، نمبر دیجئے اور لکھیے یہ ملون نہیں ہے، یہ ملون نہیں ہے، زیر زبر لگا لیجئے گا تاکہ بعد میں پڑھنے میں آسانی ہو، ملون پہ اور ملون پہ۔ یہ ملون نہیں ہے۔ کیا فرق ہے ملون اور ملون میں؟ کیا فرق ہے ملون اور ملون میں؟ کیا لکھا بیٹا؟ یہ ملون نہیں ہے، کیا فرق ہے ملون اور ملون میں؟ ملون میں لکھیں ملون جیسے ملون جیسے نا، ملون جیسے، ملون ہم کوئی کتاب دیکھیں تو ہماری نگاہ کتاب پر ہوگی تو ہماری اول نگاہ کتاب پر ہوگی، لون پر نہیں ہے یا نہیں مولانا؟ لون پر نہیں، لون لون پہ، لون پہ، لون نہیں یار، لون رنگ، رنگ پر۔ ہاں لون۔ بھائی کوئی اگر کتاب دیکھ رہے ہیں تو کتاب دیکھیں گے کہ رنگ دیکھیں گے؟ نہیں، یہ ہم نے آپ کو دی تو آپ کیا ہے اس کے رنگ کی تعریف کریں گے؟ کتاب دیکھ کے کتاب کی تعریف کریں گے؟ اصل نگاہ ہماری کس پہ جاتی ہے؟ کتاب پہ، لون پر نہیں جاتی، تو اس وقت یہ کیا کہلائے گا؟ ملون۔ ٹھیک ہے، اب ملون لکھ لیں، ملون اسے کہتے ہیں، ملون جس میں نگاہ صفت پر پہلے جائے یعنی کہ لون پر۔ اب دیکھیں مولانا، فَإِنَّهُ کلمولوں والے فَإِنَّهُ خاصَّةُ الجسم، تو یہ کس کا خاصہ ہو جائے گا؟ جسم کا۔ مع انه یعنی مع ان الملون جنس للابیض والاسود ونحوہما، یا اس جیسے جو دوسرے سوال کیے جاتے ہیں۔
یہاں کچھ باتیں اور ہیں جو انشاءاللہ کل لکھوا کے اور اس عبارت کو کیا کریں گے ہم لوگ مکمل کریں گے. والحمدللہ.